السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفاک بیٹے کا عبرتناک انجام۔ ایک مالدار والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد اس کا اکلوتا بیٹا اپنی ماں کا خدمت گزار تھا۔ باپ کے ترکہ میں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا اور اس کی دیکھ بھال پر خاصی رقم خرچ کرتا تھا۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب وہ شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ اب وہ شادی شدہ نوجوان تھا۔ اس کے گھر میں ماں کے ساتھ اب ایک بیوی بھی جلوہ افروز ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی خوبصورت تو ضرور تھی، مگر دوسروں کے حق میں اس کا یہ رویہ بہت برا تھا۔ وہ خود غرضی اور مفاد پرستی کی تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ اپنے مفاد اور مطلب کے مقابلے میں اس کی بیوی ہر چیز کو ناقابل توجہ نظر سمجھتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کی بیوی نے اپنے ساس سے بڑا ناروا سلوک کیا اور اس کا جینا دوبر کر دیا۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ زبان درازی سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بیٹے کی ماں یعنی جو ساس تھی اس کو مرگی کی بیماری لاحق ہو گئی۔ وہ بیچاری بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی اپنی بہو کی بدتمیزی سے بے رخی اور بے حسی کا شکار ہو گئی تھی۔ بوڑھی ساس کا وجود بہو کے لیے اب عذاب بن چکا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کشمکش بڑھتی گئی اور ماحول کی تلخی میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے صاف کہہ دیا، تمہیں اب دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، اپنی ماں کے ساتھ رہو یا میرے ساتھ۔ اب میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بیٹے نے اپنی بیوی کو از حد کوشش کی سمجھانے کی، مگر لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ آخرکار اس بیٹے نے اب ماں اور بیوی کے درمیان علیحدگی کی۔ پھر کیا ہوا؟ اس نتیجے پر یہ پہنچا کہ اسے ماں کے ساتھ نہیں بلکہ بیوی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب بیوی کے ساتھ رہوں گا اور ماں کو میں چھوڑ دوں گا۔ اس پر بیوی کی محبت کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ کبھی شیطان نے اس کے فیصلے کو اس کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا تھا۔ ایک دن ایک شدید سردی کی رات تھی۔ اسے اپنے شیطانی فیصلے کی تکمیل کے لیے ماں کو چھت پر چڑھایا اور پھر چھت سے نیچے دھکا دے دیا۔ بیچاری بوڑھی ماں اپنی زندگی کے آخری سانسوں کے ساتھ زمین پر پڑی کرا رہی تھی، اپنے پروردگار سے یہی الفاظ کہہ رہی تھی کہ جس نے اسے تنہائی بے دردی سے چھت سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرنا۔ پھر کچھ دن گزر گئے، ظالم بیٹا زندگی کی خوشیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ اللہ کی ماں سے بے خبر تھا۔ وہ اس بات سے بھی بے خوف ہو چکا کہ اسے اس کی صفاکی کی سزا ملنے والی نہیں ہے۔ بھلا اللہ تعالیٰ کی مار دنیا کے مجرمین سے کیسی ٹل سکتی؟ اس کے دربار میں انصاف ضرور ملتا ہے، چاہے فیصلے کے نفاذ میں کتنا ہی وقت لگ جائے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کی مار کا وقت آن پہنچا۔
اس ظالم بیٹے کو بھی اچانک وہی بیماری لاحق ہو گئی جس بیماری سے اس کی ماں دوچار تھی۔ اس کے جنون اور مرگی کے دوروں سے اس کی بیوی پریشان ہو گئی۔ بیماری لاحق ہونے کے بعد بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ وہی رویہ تھا جو اس کا ماں کے ساتھ تھا۔ اب وہ ظالم بیٹا اپنی پیاری بیوی کی بے رخی کا شکار ہو چکا تھا، جس کی خاطر اس نے اپنی ماں کو چھت سے دھکا دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ ایک دن سرد رات تھی جب وہ عالم جنون میں گھر کی چھت پر چڑھ گیا، مگر اس بار وہ کسی کے سہارے یعنی اس کا بیٹا کسی کے سہارے چھت پر نہیں چڑھا تھا، بلکہ خود ہی ہمت کر کے اوپر گیا تھا۔ اب وہ چھت کے اسی حصے پر پہنچا جہاں سے اس نے اپنی ماں کو دھکا دے کر نیچے پھینک دیا۔ اس نے یکدم پھر چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی اور چند ہی لمحوں بعد اسے اپنے کالے کرتوتوں کا پورا بدلہ مل چکا تھا۔ یہ تھا ایک جب بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو پھر اس کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ بدترین سزا دیتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی اس کے لیے بہت ہی زیادہ دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہمیں بھی مغفرت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔